کیونکہ یہ بھی حدیث میں ترغیب ہے کہ بچوں کو لاوارث نہ چھوڑو. لیکن پہلے آپ کسی کے بچے ہو, اپنی فکر کرو, کیونکہ آپ کے ابا نے آپ کی فکر کی تھی. آپ اگر اپنی اولاد کی کرو گے تو آپ کے ابا کی فکر ضائع ہو جائے گی. وہ تو آپ کی فکر میں بال سفید کیے تھے نا, تاکہ آپ ٹینشن فری زندگی گزارو. آپ کے جیسے ہی بچے ہوئے آپ نے ان کی ٹینشن پال لی, تو ٹینشن فری کون ہوگا اس میں؟ نہیں آ رہی سمجھ میں تو چھوڑو, بیان ختم کر دیتے ہیں بھائی. شوگر کے مریضوں کو, ڈائلسس پہ آئے ہوئے مریضوں کو, معذوروں کو, وہ کمبخت پھر بھی یہ نہیں سمجھتا کہ میں بھی ایسا ہو سکتا ہوں. وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو ان کے ساتھ ہے, میرے ساتھ نہیں ہوگا. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اس دنیا کو دھوکے باز کہا ہے. کوئی تو وجہ ہوگی نا جو اس کو کیا کہا جا رہا ہے, دھوکے باز. متاع الغرور, دھوکے کا سامان. یہ جتنا کچھ ہمیں ملا ہوا ہے یہاں پہ, ہر نعمت, صحت کی نعمت, عزت کی نعمت, شہرت کی نعمت اور دولت کی نعمت, قرآن ان تمام چیزوں کو کیا کہتا ہے؟ دھوکا. دھوکے کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ جس طرح تمہیں نظر آ رہا ہے نا, حقیقت میں ایسا ہے نہیں. نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ سب اسی طرح چلتا رہے گا. اللہ کہتے ہیں حقیقت میں ایسا نہیں ہے. اس خوش فہمی میں نہ رہنا, یہ نہیں چلے گا ایسا, یہ ختم ہونے والا ہے. اسی وجہ سے ہم نے اپنے بڑوں کو, جن کے ساتھ ہمارا ٹوٹا پھوٹا ٹائم گزرا نا, وہ جب بھی کسی بڑی چیز کو دیکھتے ہیں نا جس سے ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ اب ہمارا دل دنیا کی طرف مائل ہوگا. جب بھی انسان دنیا میں کسی خوشنما چیز کو دیکھتا ہے تو فوراً طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے, اور مذہب فضول لگنے لگتا ہے کہ یار یہ کیا نماز روزہ اور یہ سب چیزیں, بس یہ ہے اصل. تو جب بھی ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا کہ وہ کسی دنیا کی ایسی اٹریکشن جس میں ہو اس کی طرف گئے نا, ان کا دل دیکھا انہوں نے, تو فوراً زبان سے کہتے ہیں فنا. یہ کیا ہے؟ ختم ہونے والی چیز ہے. سب سے زیادہ جو انسان جس چیز کی طرف مائل ہوتا ہے وہ تعمیر ہے, پراپرٹی ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس اچھا گھر ہے, اگر اچھا گھر, دیکھو آپ کی بیٹی کے لیے 2 بندوں کے رشتے آئے. ایک کے پاس ذاتی پراپرٹی ہے, ذاتی گاڑی نہیں ہے. دوسرے کے پاس ذاتی گاڑی ہے, پراپرٹی نہیں ہے. ترجیح کس کو دو گے؟ پراپرٹی والے کو. یار پراپرٹی ہے بھائی, لینڈ لارڈ ہے, لینڈ لارڈ ہے. دوبارہ بول دوں, بائک میں نہیں تھا. لینڈ لارڈ ہے بھائی. کیا ہو گیا؟ تو بالکل ہی غائب ہو گیا. تو کہتے ہیں لینڈ لارڈ. تبھی لوگ کہتے ہیں گاڑی بیچو, سوکھی روٹی پہ آ جاؤ. گھر کس کا ہونا چاہیے؟ اپنا ہونا چاہیے, گھر اپنا ہونا چاہیے. میں اکثر لوگوں کو یہ بتاتا رہتا ہوں کہ میرا مزاج یہ ہے. میرا کیا مزاج ہے, میری کیا اوقات. شریعت جو چاہتی ہے کہ سب سے فضول چیز مجھے پراپرٹی لگتی ہے. حقیقت بتاؤں, سب سے فضول چیز مجھے کیا لگتی ہے؟ سب سے فضول چیز دنیا میں پراپرٹی اور اپنا گھر. لوگ اب یہ سمجھ نہیں پاتے, بہت طنز کرتے ہیں نیچے کمنٹس میں کہ کس قسم کی. ایک خاتون نے تو لکھا ہوا تھا ان کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بگاڑ رہے ہیں. اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے. دیکھو بعض دفعہ جو چیز انسان سمجھانا, وہ چلے گئے ولید بھائی, چلے گئے, ان سے کہیں یہیں بیٹھیں. جو چیز بعض دفعہ انسان سمجھانا چاہتا ہے نا, وہ مثال سے سمجھ میں آتی ہے. اگر میں کہوں نا دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے, دنیا کی نہیں ہونی چاہیے, آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ دنیا کی محبت کی ڈیفینیشن کیا ہے. اگر میں بتاؤں گا نا پلاٹوں سے دل نہ لگاؤ, مکان سے دل نہ لگاؤ, اپنا مکان ضروری نہیں ہے, ایک دم آپ کہیں گے یہ کیا باتیں کر رہا ہے, اس کا مطلب دنیا کی محبت ہے. تو جس دن پراپرٹی کی محبت نکل گئی, اس کا مطلب دنیا کی محبت نکل گئی. سمجھتے ہو؟ ابے بھائی اپنی پراپرٹی, اپنا مکان, اپنا بنگلہ, خدا کی قسم دنیا میں اس سے بڑا مجھے بیوقوف آدمی کوئی نہیں لگتا یار. اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں لگتا. پھر بھی میں کہتا ہوں سارے کام ہو جائیں تو پراپرٹی خرید لو آخر میں, اس نیت سے کہ مر آ گئے تو بچوں کے لیے کچھ.
کیونکہ یہ بھی حدیث میں ترغیب ہے کہ بچوں کو لاوارث نہ چھوڑو. لیکن پہلے آپ کسی کے بچے ہو, اپنی فکر کرو, کیونکہ آپ کے ابا نے آپ کی فکر کی تھی. آپ اگر اپنی اولاد کی کرو گے تو آپ کے ابا کی فکر ضائع ہو جائے گی. وہ تو آپ کی فکر میں بال سفید کیے تھے نا, تاکہ آپ ٹینشن فری زندگی گزارو. آپ کے جیسے ہی بچے ہوئے آپ نے ان کی ٹینشن پال لی, تو ٹینشن فری کون ہوگا اس میں؟ نہیں آ رہی سمجھ میں تو چھوڑو, بیان ختم کر دیتے ہیں بھائی. بھائی آپ لوگ کہتے ہیں ہم اپنے لیے نہیں, بھائی بچوں کے لیے اپنا مکان چھوڑ کے جانا. ہائے بیچاروں کا کیا ہوگا, ٹینشن لے رہے ہیں یار, میں چلا گیا تو بچوں کا کیا ہوگا, ہائے بچوں کا کیا ہوگا. اچھا چلو ٹھیک ہے, تمہارے ابا نے پھر پراپرٹی کیوں بنائی تھی؟ کہہ رہے ہیں وہ انہوں نے میرا سوچ کے بنائی تھی, اس کا کیا ہوگا؟ تو اس کا تو کچھ بھی نہیں ہوا. اس لیے کہ جو ٹینشن ابا نے خود اٹھائی تھی, وہ ابا کی ٹینشن آپ نے خود اٹھا لیے. آپ اپنے بچوں کے لیے, اور بچہ وہ بھی ٹینشن فری نہیں ہوگا. جیسے ہی آپ مرو گے اس کے آپ کے بچوں کے بچے ہوں گے تو وہ اس کی ٹینشن, تو ٹینشن فری تو کوئی ہوا ہی نہیں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس لیے بچوں کا سوچو, سب سے پہلے اپنے والد کے بچوں کا سوچو, یعنی آپ. میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا, میں پھر دوستوں سے ساتھیوں سے مزاح بھی کرتا ہوں نا. انہوں نے کہا کیوں مفتی صاحب آپ ٹینشن میں؟ میں نے کہا یار میں اپنے والد صاحب کے بچے کے لیے بہت پریشان ہوں. کیا مطلب؟ میں نے کہا لوگ اپنی اولاد کے لیے پریشان ہوتے ہیں نا, ہائے بیچاروں کا کیا ہوگا, ہائے بیچاروں کا کیا ہوگا. تو میں نے کہا میں اپنے والد صاحب کے بیٹے کے لیے پریشان ہوں. یہ زیادہ خوشی کی پریشانی اس لیے کہ یہ پریشانی ہمارے والد اٹھاتے تھے نا, تو جو پریشانی ہمارے باپ نے اٹھائی وہ پریشانی ہم اٹھائیں تو یہ باپ سے وفا کا تقاضا ہے یا نہیں ہے؟ تو میں نے کہا یار میرے والد صاحب بہت پریشان تھے, میرے بیٹے کا ہوگا کیا. تو میں نے کہا اس لیے میں کس کے لیے پریشان ہوں؟ اپنے لیے. تو یہ میں اپنے لیے نہیں ہوں بلکہ اپنے ابا کے بیٹے کے لیے پریشان ہوں. وہ کہنے کس قسم کی باتیں کر رہا ہے یار تو. ہم نے کہا بھائی ہم تو اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں. پہلے اپنے ابا کے بچوں کے لیے تو آپ کے ابا کے بچے پریشان ہیں, ان کو پراپرٹی نہیں چاہیے. میرے والد صاحب کا جو بیٹا تھا نا, جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اس کی بنیادی ضرورت تھی سب سے پہلے تو خوراک. میرے والد صاحب کا جو بیٹا تھا, طارق مسعود اس کا نام تھا, اس کی بڑی ضرورت کیا تھی؟ خوراک. تو مجھے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ خوراک اچھی کرنی ہے. سمجھتے ہو؟ کیونکہ خوراک آپ کی باڈی کی کنسٹرکشن کا ذریعہ بنتی ہے. بتاؤ جس جگہ آپ رہتے ہو اس کی کنسٹرکشن زیادہ ضروری ہے یا جو رہنے والا ہے پہلے وہ اپنے آپ کو بلڈ کرے؟ بولتے کیوں نہیں؟ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, ایک آدمی نے مکان میں سریا ڈال کے مضبوط پلر کھڑے کر دیے, ہڈیوں میں کیلشیم ختم, اس کا اپنا سریا ہڈیوں کا ختم. دوسرا وہ ہے جس نے اپنی ہڈیوں میں کیلشیم ڈال کے مضبوط سریا بنا دیا, لیکن رہنے کے لیے جھونپڑا ہے. دنیا تو اس بے وقوف کو خوش قسمت کہے گی جس کی ہڈیاں بھربھری ہو گئی ہیں, مر رہا ہے, رہتا 1000 گز کے بنگلے میں, لیکن خدا کی قسم جس میں اتنی سی سینس ہوگی نا, وہ کہے گا جھونپڑے میں رہنے والا وہ شخص زیادہ خوش قسمت ہے جس کی ہڈیوں میں سریا ڈلا ہوا ہے. وہ والا سریا نہیں جو ایکسیڈنٹ کے بعد ڈلتا ہے, مطلب یہ کہ ہضیہ مضبوط ہے, صحت اچھی ہے, اس کی خوراک اچھی ہے. لیکن پاگل ہو گئے ہیں دنیا کے پیچھے. دوسری بات خوراک کے بعد, یہ تو میں ابھی یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, یہ تو میں کئی دفعہ اس ٹاپک پر بات کر چکا ہوں. اس میں کلپ بھی بڑا وائرل ہوا تھا, بہت سے لوگوں کو اللہ نے ہدایت کی توفیق عطا فرمائی الحمدللہ وہ کلپ سن کے. دوسری چیز بھائی اچھی سواری ہونی چاہیے, کیونکہ یہ چیزیں استعمال میں آ رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول العبد مالی مالی, انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا پیسہ. فرمایا تیرا مال صرف وہ ہے جو کھا کے ختم, پہن کے پرانا, استعمال میں آ گیا, وہ تو ہو گیا. باقی تمہارا کہاں ہے؟ وہ تو وارثوں کا ہے, بچوں کا ہے, اور بچوں کا بھی نہیں ہے, وہ بچوں کے بچوں کا ہے. وہ پھر کہیں گے یار ہمارے بچوں کا ہے, پھر وہ اگلا کہے گا نہیں ہمارے بچوں کا ہے. کسی کا بھی نہیں ہے وہ قیامت میں جو آخری انسان پیدا ہوگا اس کا بھی نہیں ہے, کیونکہ تو ویسی قیامت آ کے برباد ہو جائے گا. کسی کا بھی نہیں ہے, ٹوپی ڈرامہ ہے یہ ٹینشن ہے جو آپ ڈپریشن ایک دوسرے کو آہستہ آہستہ
ٹرانسفر کر کے دنیا میں دل لگا کے مر جاتے ہو, اور جب قبر میں جاؤ گے تو آپ بولو گے یار پراپرٹی جو یہ مجھے ملنے والی تھی اس کے لیے تو میں نے ککھ بھی نہیں کیا, اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا میں نے. تو کھا کے پرانا کر دیا, کھا کے ختم کر دیا, پہن کے پرانا, یعنی لباس, یعنی جو چیزیں استعمال میں آ رہی ہیں. تو آپ کا مال آپ کی گاڑی ہے, وہ استعمال میں آ رہی ہے, آپ کو W11 سے بچایا اس نے. کتنی ٹینشن ہے نا انسان کے لیے سفر کرنا. اپنی گاڑی ہوتی ہے تو وہ سفر جو کئی گھنٹوں میں ہوتا وہ آسانی سے. پھر اپنی گاڑی میں اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو مہنگی گاڑی رکھو. سستی گاڑی میں اور مہنگی گاڑی میں بہت فرق ہوتا ہے. کمال کی بات یہ کہ جن علماء کے پاس پراپرٹی ہو لوگ ان پہ انگلیاں نہیں اٹھاتے, اچھی گاڑیوں میں گھومنے والے پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. ہر چیز کیا چل رہی ہے, الٹی چل رہی ہے. ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں پراپرٹی ہو دبا کے کروڑوں روپے کی جائیدادیں بنا لی انہوں نے, لیکن گاڑی بہت سیدھی, بائک پہ گھوم رہے ہیں. بہت حضرت بہت نیک بزرگ ہیں, حضرت اتنے سادہ ہیں کہ بس کیا بتائیں. حضرت کو میں نے رکشے میں جب بھی دیکھا ہے, چنچی میں دیکھا ہے. یہ گھر کس کا, یہ حضرت کا ذاتی گھر ہے. ذاتی گھر, ذاتی گھر تو بھائی ضروری ہے. اور جس عالم کو دیکھیں گے پراپرٹی میں وہ گاڑی میں گھوم رہا ہے اور بڑے لگژری لائف اسٹائل رکھا ہوا ہے, گھر اپنا نہیں ہے, اس کہیں گے یہ عیاش. میں کہتا ہوں دنیا سے دل لگانے والا میری نظر میں وہ زیادہ دل لگا رہا ہے جس نے ذاتی گھر پہ پیسہ خرچ کیا. جس نے گاڑی پہ پیسہ خرچ کیا وہ تو استعمال آ رہی ہے بھائی. آپ کہیں گے گھر بھی تو استعمال میں آ رہا ہے, تو جب تمہیں رینٹ پہ مل سکتا ہے تو اپنا کیوں خرید رہے ہو بھائی. تو ہاں دیکھو ہر ایک کا معیار مختلف ہے. میں ایک چیز آپ سے ایک بتاتا ہوں کہ اتنا پیسہ, یہ سمجھو کہ گھر میں جتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے نا آپ کا اپنا کہلوانے میں, اس کو کہ اس پہ آپ کے اپنے کا لیبل لگ جائے گا, تو اپنا ہونا کوئی اتنی اہم چیز نہیں ہے جس پہ آپ کروڑوں روپے نام پہ لگا دو کہ یہ میرے نام ہو جائے. بھائی نام وسیم بھائی کے رہے, ہم کرایہ دے کے رہتے رہے اس میں, تو اپنے نام کر لے بس, ٹھیک ہے نا, کیا خیال ہے, اس پہ خوش ہو جا, تو یہ کس کا ہے بھائی. وسیم بھائی کوئی بیٹھے ہوئے ہوں تو وسیم بھائی سے گھر لو کرائے پر, ٹھیک ہے نا, وہ ہر مہینے رینٹ دے کے تھوڑا رینٹ جائے گا, اس میں اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی. رہو, خطرہ یہ ہوگا کہ یہ آپ کا نہیں ہے بھائی, تو میں کیوں 1.5 2 3 کروڑ روپے لگاؤں کسی چیز پہ یہ کروانے کے لیے کہ یہ کس کا ہے, میرا ہے. بھائی مجھے پتا ہے میری زندگی 10 سال 15 سال 20 سال 30 سال وہ بھی یقینی نہیں ہے, کل مر گئے, پرسوں مر گئے, ترسوں مر گئے, بچ گئے تو کتنا. تو ایک گریبی پہ میں اتنا رسک کیوں لوں بھائی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اگر کوئی 40 سال کا ہے تو 60 70 30 سال نا وہ یقینی نہیں ہے, ایک دن بھی یقینی نہیں ہے, تو یار 30 سال میں اتنا رسک لے لوں کہ میں کروڑوں روپے پھونک دوں یار. تو مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا, ہو سکتا ہے آپ کے آ رہا ہو, تو بھائی ہر آدمی اپنی سوچ کا مالک ہے. کیوں لگا دو بھائی, کل کا پتہ نہیں ہے, میں اتنے کروڑ روپے پھونک دوں, وہ کروڑ میں کھاؤں نا, وہ کروڑوں میں جب لگاؤں گا جب آج بھی کھانے کے لیے کروڑوں ہوں گے. سمجھتے نہیں ہو بات کو. اس سے یہ اشکال حل ہو گیا کہ ہم ذاتی گھر بنانے کے مخالف نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں دیکھو زیادہ پیسے, زیادہ کی ڈیفینیشن ہر ایک کے حق میں دوسرے سے مختلف ہے. ایک آدمی اربوں روپے کا مالک ہے, اس کے لیے کروڑوں زیادہ نہیں ہے, تو چلو یار تو سلیم بھائی سے گھر خرید کے اپنے نام کر لے. لیکن ایک آدمی لاکھوں روپے کماتا ہے, اس کے لیے کروڑوں بہت زیادہ ہیں, تو کیوں ٹینشن لے رہا ہے. تو ذاتی گھر بنائیں بشرطے کہ آپ کے پاس پہلے اچھی گاڑی آ جائے, اچھی خوراک ہو, بچوں کی تعلیم ایجوکیشن. یہ زیادہ ایک پڑھا لکھا غریب آدمی ایک دولت مند جاہل سے 1000 گنا بہتر ہے. آپ کے بچوں کے پاس ایجوکیشن آ گئی, گھر سب فٹ فاٹ ہنسی خوشی زندگی, پھر اضافی پیسہ ہے, چل یار پراپرٹی لے لے, مر گیا تو بچوں کے کام آ جائے. پھر شریعت نے ترغیب بھی دی ہے کہ بچوں کو لاوارث نہ چھوڑو, اگر گنجائش ہے تو پھر شریعت کی ترغیب ہے. اس اسٹیپ پہ آ کے آپ بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ خریدیں. سمجھ رہے ہو کہ یار جب سب کچھ ہے, مر بھی گئے تو مزے تو جو پیسے کی لذت تھی وہ تو حاصل کر لی نا. بھائی آپ نے گاڑی اچھی لے لی, گھر خوراک اچھی ہو گئی, لباس اچھا ہو گیا, گھر کا لائف اسٹائل بہت اچھا ہو گیا,
اب ویسے بھی پیسے پڑے ہوئے ہیں, صدقہ خیرات بھی ہو گیا, آخرت کے لیے بھی ذخیرہ ہو گیا, تو چلو یار بچوں کے لیے کچھ بنا دو تاکہ مر جائیں تو کچھ تو ہو نا, پراپرٹی اوپر چڑھتی رہتی ہے, کچھ کما کمو کے کھا لیں گے. تو اب آپ ٹینشن نہیں لے رہے, کیونکہ ٹینشن جس کے پاس زیادہ پیسہ ہو وہ تھوڑی ٹینشن لیتا ہے. میں بات ان لوگوں کی کر رہا ہوں کہ اتنا پیسہ ہے نہیں اور پیٹ بچا بچا کے کیا کر رہے ہیں, پراپرٹی میں. اس کا مطلب بھائی تم نے دیواروں اینٹوں سے دل لگا لیا ہے, تمہارا مرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. جب بھی میں کسی پوش علاقے میں جاتا ہوں نا, چلا گیا ڈیفینس میں, کلفٹن میں, گلشن اقبال میں, تو میں وہاں کو لوگوں کو بتاتا ہوں یہاں کے قبرستان کا بھی سروے کرنا چاہیے. غریب آدمی, میں تو اللہ کا شکر ہے غریب نہیں ہوں, لیکن جب کوئی غریب آدمی جاتا ہے نا پوش ایریاز میں تو بڑی رالے ٹپکاتا ہے, یار کیا اسٹائل ہے یار, ایک ہمارا گھر دیکھو. غریب آدمی کے دماغ میں یہ خیال آتے ہیں نا, یار ہم ادھر ہی اورنگی ٹاؤن میں وہ نالے کے اوپر ہمارا گھر بنا ہوا ہے, یار یہ کیا مطلب. او بھائی تو گھر کو نہ دیکھ, تو اس کو دیکھ, گھر میں رہنے والے وہ کتنا کنسٹرکشن کا کام ہوا ہوا ہے اس کے اوپر. ہو سکتا ہے تو رکشا چلا کے اس سے زیادہ مضبوط ہو, اور جو اس 1000 گز کے بنگلے میں رہ رہا ہے اس کی ہڈیوں میں کیلشیم کا ٹیسٹ کرواؤ, کمی آئے گی. تو زیادہ خوش قسمت ہے نالے کے اوپر رہ کر بھی, ٹھیک ہے نا. تیری عمر ابھی لمبی ہے, وہ ابھی تھوڑے دنوں میں انا للہ ہو جائے گا. اور اگر چل وہ تجھ سے زیادہ صحت مند ہے تو کتنا مقابلہ کرے گا. جتنی موٹی دیواریں اور جتنے بڑے بڑے گھر ہیں اتنی بڑی زندگی نہیں ہے, ختم, تھوڑے دن کی کہانی ہے. تھوڑے دن کے لیے یار اتنی ٹینشن لینا یہ کوئی فضول قسم کی بات ہے. مسافر خانہ, ختم, مرے گا تھوڑے دن میں مر جائے. تو موت کو اتنی ٹینشن بھی نہ لیا کرو. ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ایک دم 6 مہینے تک شوق میں رہتے ہیں, مرا کیوں بھائی, یہ کیوں مر گیا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے ہمارے ساتھ, بھائی یار یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا مر کیسے گیا. میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے بڑے مالدار, میں نے پہلے بھی یہ کئی بار واقعہ بیان کیا ہے. اکلوتے بیٹے تھے اپنے والد صاحب کے, بڑے خوبصورت بھی, اور رہتے بھی کراچی میں بڑے پوش ایریا میں, اور بڑے اچھے عالم بھی بن گئے. وہ پیسہ بھی اللہ نے بہت دیا, لگژری لائف اسٹائل ان کا. ہم ان کے ساتھ گاڑی میں جاتے تھے, گاڑی کہیں پنچر ہو گئی تو ہم تو کھڑے ہو کر پنچر لگوا رہے ہوتے ہیں نا, وہ نہیں لگواتے تھے. وہ ڈرائیور سے دوسری گاڑی منگوائی وہ اس کے حوالے کی, ٹھیک ہے نا, کہ تیری پھٹی ہے دوسری گاڑی. ہم ان کے ساتھ جا رہے تھے, گاڑی کہیں پنچر ہو گئی کہیں راستے میں جنگل میں نا, جنگل تو نہیں جو صحرا. اب ہم نے کہا بھائی یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈرائیور کو فون کر, ٹھک کر کے اسپیڈ میں آیا, دوسری گاڑی لے کے وہ لے گیا. وہ اب اس کی ہیڈنگ. ہم بھی شہر کے اندر ہوں تو کوئی خادم وادم کو بلوا لیتے ہیں, لیکن باہر کون بلوائے گا, بلوا لیا. تو بڑا لگژری لائف اسٹائل ان کا. تو اچانک انتقال ہو گیا. کتنے سال کی عمر میں انتقال ہوا ہوگا, میرا خیال ہے 27 یا 26 سال کی عمر میں, یا شاید 28 سال کے ہوں گے. کیسے انتقال ہوا بھائی؟ انتقال بھی ایسے ہوا کہ وہ جامعۃ الرشید میں استاذ بھی تھے, تو وہ اپنے گھر آتے تھے تو ان کو جامعہ نے کہا کہ ہم آپ کو بڑی گاڑی دیں گے, سیکیورٹی گارڈ دیں گے ہم آپ کو, کیونکہ بہرحال بڑے عالم ہیں, خطرہ جو بھی مشہور ہو جاتا ہے یا علم میں زیادہ ہو تو پھر دشمنوں کا بھی خطرہ ہوتا ہے. تو ان کے والد نے کہا کہ بھائی سیکیورٹی گارڈ سے تو یہ اور نمایاں ہو جائیں گے, کسی کی توجہ نہیں بھی ہوگی تو لوگ کہیں گے یار اس کے ساتھ گارڈ ہیں, یقیناً کوئی بڑا آدمی ہوگا. تو ان کو سادہ ہائی ایس میں بھیجا کریں, کوئی کسی کا شک ہی نہ ہو کہ یہ کوئی بڑا آدمی جا رہا ہے. جیسے بعض لوگ گولڈ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں سادہ شاپر میں, جس میں دہی لے کے آ رہے ہوتے ہیں نا, حقیقت, تاکہ کسی ڈاکو کی توجہ ہی نہ ہو. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں پھٹ پٹی سی رکھی, ایسے ایک پائنچا شلوار کا ادھر ایک نیچے, اور لاکھوں روپے کا گولڈ رکھا گندے سے شاپر میں, ڈاکوؤں کے بیچ میں سے ٹہلتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. ڈاکو ان کو زکات دے رہے ہوتے ہیں, لے بھیا ان کو دیکھ دیکھ کے نا ان کے ہولی, لے بھائی تو کچھ کھا لینا. تو ان کے والد نے کہا کہ بھائی ہائی ایس ہونی چاہیے, سمپل سادہ, کسی کا شک ہی نہ ہو. انہوں نے کہا چلو بھی ٹھیک ہے, جب آپ کہہ رہے ہیں آپ, تو ہائی ایس میں بیٹھ جاتے تھے کہیں پیچھے, بالکل ایسی پھٹ پٹی سی گاڑی تھی. وہ کراچی میں کچھ عیاش لڑکے تھے لینڈ کروزر میں, وہ کہیں رات نائٹ انہوں نے گزاری ہوگی, کیا کیا ہوگا, اتوار کا دن تھا, صبح وہ نشے میں تھے, کیا تھے, وہ آ رہے تھے تو ایکسیڈنٹ کیا انہوں نے, سامنے سے گاڑی کو ہٹ کیا, اتنی زور سے ہٹ کیا کہ آن دا اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی.
تو اب دیکھو عجیب، یعنی اتنا ایک صحت مند آدمی اور اتنے 1000 گز کے بنگلے میں رہنے والا اور اتنا دین بھی دنیا بھی دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو یہ تو بڑی نعمت ہے نا. اور والد صاحب کے اکلوتے بیٹے کے اس پہ ساری انویسٹمنٹ بھی کی انہوں نے کہ بھائی میرا بچہ بہت بڑا عالم بنے گا. جس عالم کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے نا، تو اگر وہ پیسہ ان کو غافل نہ کر دے آخرت سے، تو میں نے دیکھا ہے جن علماء کے پاس پیسہ ہے وہ اکثر دین کا کام زیادہ کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ معاشی لحاظ سے بے فکر ہو جاتے ہیں. پھر وہ پبلک سے ڈرتے بھی نہیں ہیں. بیچارہ مسجد کے امام کو تو یہ ڈر ہوتا ہے مجھے نکال دیا تو میں، یہ بھی حقیقت ہے نا، وہ واقعی کہاں جائے گا وہ، ان کو تو یہ ڈر ہوتا ہے. وہ بیچارے بہت سی باتیں کمیٹی کے ڈر سے کھل کے کر نہیں سکتے کہ یار میں نے دیکھا ہے بیچارے اماموں کو روتے ہوئے مسجد کمیٹی نے نکال دیا. وہ یہ تو جن علماء کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے، بشرطے کہ دنیا کی محبت نہ آئے اس دولت کے ساتھ، تو عام طور پہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، عام طور پہ دیکھا ہے کہ وہ دین کا کام زیادہ وہ بے فکری سے کرتے ہیں، معاش سے بے فکر ہو گئے. تو یہ بھی ان میں تھا کہ پیسہ بھی تھا تو معاش سے بالکل بے فکر، تو وہ زیادہ کام کر رہے ہیں، مدرسے سے تنخواہ بھی نہیں لیتے تھے بلکہ الٹا دے رہے ہوتے تھے. تو جب ان کی موت کی خبر مجھے ملی نا، میں تو شوق میں آ گیا. میں نے کہا یار یہ کیسے ہو گیا؟ اب ظاہر ہے ہم تو مسلمان ہیں، ہم سوچتے ہیں اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، مصلحت ہے. میں بہت سوچتا رہا اللہ اس میں کیا مصلحت ہے. اب تو ان کے کام کرنے کا ٹائم شروع ہوا تھا، ان کے والد نے اتنا ان کو علم سکھایا. اب ظاہر ہے دین سے فارغ ہوئے تھے، جامعہ میں ٹیچر بنے. اب آج اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ بہت آگے جا چکے ہوتے، بہت آگے جا چکے ہوتے. یعنی ملک کے بڑے بڑے علاموں میں ان کا شاید شمار ہوتا، کیونکہ بہت بچپن سے ہی صحیح لائن پہ لگ گئے نا. ٹائم ویسٹ نہیں کرتے تھے، ہم نے نہیں کبھی دیکھا فالتو بیٹھے ہوئے ان کو. جب بھی بیٹھیں گے کوئی کام، حتیٰ کہ دوستوں کی محفل بھی ہے نا تو گپ شپ کے دوران بھی پھر وہ اپنا کام بھی نمٹاتے رہتے تھے بیٹھ کے. ٹائم ویسٹ نہیں. جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس وقت بھی وہ ایک دعا کی کتاب ہے وہ اپنا معمول ایک پورا کر رہے تھے. میں اتنا پریشان ہوا، میں نے کہا یار یہ اس میں اللہ کی کیا مصلحت ہے؟ بچے چھوٹے چھوٹے یتیم ہو گئے ان کے. تو میرے ذہن میں ایک جواب آیا، میں نے کہا اس میں یہ اللہ نے بتایا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم مر سکتا ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. جب اللہ نے کسی کو مارنا ہوگا تو ہم سے پوچھ کے نہیں مارے گا کہ بتاؤ مناسب ہے یا نہیں ہے. تو میں نے کہا اتنا قیمتی آدمی جو ہر لحاظ سے کامل، اور اس کی ضرورت ہم سے بھی زیادہ تھی زندہ رہنے کی، ہم تو وہ اس لیول کے نہیں تھے. ہم کہا یار ان کو زیادہ زندہ رہنے کی ضرورت ہے. اللہ نے جب وہ ایک دم سے، اور ان کے تو بچنے کے اسباب کے لیے ہم نے ہائیسٹ کا انتظام کیا تھا نا کہ تاکہ کوئی ٹارگٹ کلر ان کو نشانہ نہ بنائے. وہ ہائیسٹ ہی ان کی موت کا سبب بنی، کیونکہ اگر وہ کوئی مضبوط گاڑی ہوتی تو شاید بھائی ریوو یا ویگو ٹائپ کی کوئی گاڑی ہوتی تو آگے اس کا بونٹ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس میں حادثے کا امکان کم ہوتا ہے. اور ہائیس کو اگر لینڈ کروزر یا ریوو یا ویگو جیسی گاڑی ہٹ کرے گی وہ تو کچومڑ بن جائے گی نا 2 منٹ میں. تو وہی گاڑی جو ان کی زندگی کا ذریعہ سمجھ کے ان کو دی گئی تھی، وہی گاڑی ان کی موت کا سبب بن گئی. تو ہم نے بھی اتنی موتیں دیکھی، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی بھائی. کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ اس دنیا سے جا سکتا ہے. تو شکر ادا کرو. آپ کتنا صحت کا خیال کر لو. گوروں کو جو ہم کہتے ہیں نا ان کی عمریں لمبی ہو گئی ہیں، واقعی ایسا ہے، صحت کا بہت خیال کرتے ہیں، لیکن حادثاتی موت ان کے یہاں بھی بہت ہوتی ہے. میرے تو ڈاکٹروں سے بھی رابطے ہیں نا، یورپ میں کچھ جاننے والے ڈاکٹر ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہم خود پریشان ہوتے ہیں بھائی اس کو ہوا کیا ہے. یعنی ایک آدمی کینسر سے بچنے کے تمام اسباب اختیار کرتا ہے، انتہائی خطرناک قسم کے کینسر میں موت ہوتی ہے اس کی. میں نے کینسر اسپیشلسٹ سے پوچھا، میں نے کہا بھائی جب کینسر سے بچنے کے تمام اسباب ایک آدمی اختیار کر رہا ہے، نہ وہ سگریٹ پی رہا ہے، نہ وہ کچھ اور کر رہا ہے کوئی ایسا کام جو کینسر کا ذریعہ ہے، پھر کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا کچھ پتہ نہیں ہوتا، ہوا سے کوئی جرثومہ اٹھ کے اندر چلا جائے. کب تک احتیاط تو کرنی ہے، بے احتیاطی تو شریعت میں جائز نہیں ہے، لیکن ہوگا وہی جو کون چاہے گا؟ اللہ چاہے گا. ہمارے جسم پہ ہماری حکومت نہیں ہے.